اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سرکار گوھر شاہی پاک کی مخالفت میں شاہی دربار جو ویڈیو دیکھتا ہے، ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ بے شک جو اللہ کے ولی غافل انسانوں کے قلوب کو اللہ کے ذکر سے جاری و ساری فرما رہے ہیں، اس تبلیغ اور تعلیم اور فیض کو روکنے کے لیے شیطان اپنی اولادوں سے کام لے رہا ہے، جس کی مثال یوٹیوب چینل پر نالج پاور والے شیطان کے فرزند کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج شاہی دربار میں یہی شیطان کا فرزند الیاس نامی ملعون لایا گیا ہے۔ قرآن میں ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس بدبخت نے اپنی پوری ویڈیو میں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں بولا، یعنی پوری ویڈیو ہر لمحہ اس مردود پر رب کی لعنتیں برسا رہی ہے۔ اسی لیے ہم اسے قرآنی نظریے سے لعنتی یا ملعون بھی کہیں گے کہ اچھا یا برا کردار عمل سے ہی بنتا ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ یوٹیوب پر انگریزوں کے ڈالروں کی لالچ نے اسے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ سرکار گوھر شاہی پاک کے خلاف اپنی جھوٹی ویڈیو میں اس نے ایک دیو مالائی کہانی تیار کی تاکہ لوگ اس کے چینل کو دیکھتے رہیں اور یہ رب کی لعنتوں کے ساتھ ڈالر کماتا رہے۔ اس ملعون نے یونس کافر کے عقائد کو اپنی جھوٹی سٹوری میں اس طرح مکس کر کے دنیا کو دکھایا کہ جیسے نعوذ باللہ وہ عقائد سرکار گوھر شاہی پاک کے ہیں، جبکہ اس لعنتی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی سرکار گوھر شاہی پاک کی صحبت کی سعادت حاصل نہیں کی۔ اس بدبخت اندھے نے کبھی بھی سرکار گوھر شاہی پاک کے در اقدس پر جا کر تحقیق کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ڈالروں کے لالچ میں اندھے اس ملعون نے کبھی بھی سرکار گوھر شاہی پاک کے اصل نمائندوں سے حقیقت جاننے کی بھی کوشش نہیں کی، یعنی اس لعنتی اندھے کو صرف ڈالر چاہیے، پھر چاہے جھوٹ بول کر رب کی لعنتیں ہی کیوں نہ لینی پڑیں۔ نفس امارہ کے حامل اس ملعون کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اپنی ویڈیو کی طوالت سے بچنے کے لیے صرف سرکار گوھر شاہی پاک پر لگائی گئی بلا ثبوت جھوٹی تہمتوں کا ہی جواب دیں گے، اور یونس کافر کے عقائد اور بیانات کا ذکر نہیں کریں گے کہ اس سے سرکار گوھر شاہی یا ان کی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ملعون الیاس یونس کو اپنا روحانی باپ اور جسمانی باپ سمجھتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ محترم ناظرین، ملعون الیاس اندھے نے یہ جھوٹ بول کر رب کی لعنت لی کہ سرکار گوھر شاہی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کے 30 نہیں بلکہ 40 پارے نازل فرمائے تھے۔ استغفر اللہ۔ سنیے اس ملعون کے جھوٹ کا جواب سرکار گوھر شاہی پاک ہی کی زبانی۔ ہاں جی، سنا ہے کہ آپ قرآن پاک کے 30 نہیں بلکہ 40 پارے کہتے ہیں۔ ایک شریعت محمدی ہے، وہ تو 30 ہی ہیں۔ جی محترم ناظرین، اس اندھے الیاس لعنتی نے یہ جھوٹ بول کر بھی رب کی لعنت لی کہ سرکار گوھر شاہی پاک نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ سنیے اس کے جھوٹ کا جواب سرکار گوھر شاہی پاک ہی کی زبانی۔ آج کل صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ میرے کچھ عزیز دوسرے ممالک میں بھی ہیں، وہاں پر بھی شہرت عام ہو چکی ہے کہ گوھر شاہی نے مہندی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ آج آپ سے ملاقات کا موقع مل گیا ہے، آپ بتائیں گے کہ مہندی کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو واضح کر دیا تھا، جو مہدی ہوگا وہ کچھ دکھائے گا، میں کرتا ہوں سبحان اللہ۔ ایسے کسب دکھائے جیسے دوسرا دکھائی نہیں سکے گا۔ ہر مذہب والا مجبور ہو جائے گا اس کو ماننے کے لیے۔
اگر یہاں کو پاکستان میں کہتا ہے مہدی ہوں، انگلینڈ میں، یورپ میں، فلسطین میں، تو اس کو نہیں مانتا، وہ مہدی نہیں ہے۔ مہدی وہ ہے جس کو ہر شہر والا، ہر ملک والا مانے گا، ہر مذہب والا مانے گا، وہ مہدی ہوگا۔ راس والا ہمارے لوگ کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھو وہ کو کہتے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھیں تو نے کیوں کہا ہم کو مہدی ہم کو پھنسانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہمیں تم سے ہدایت ہوئی، ہمارے مہدی تم ہو بس۔ لیکن یہ مہدی تو نہیں، مہدی وہ جس کو پوری دنیا مانے گی، وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ محترم ناظرین، اتنی لعنتیں لینے کے بعد اس ملعون نے پھر ایک اور لعنت یہ جھوٹ بول کر لی کہ سرکار گور شاہی خود کو رسول اور لارڈ بھی کہتے تھے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ شاہی دربار اس اندھے لعنتی سے پوچھتا ہے کہ اگر تم نیک ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہو تو ثبوت پیش کرو کہ کب اور کہاں سرکار گور شاہی پاک نے خود کو رسول یا لارڈ کہا ہے یا لکھا ہے۔ اگر ثبوت نہ دے سکے تو جان لینا کہ تم نہ ہی تو نیک ماں کی اولاد ہو اور نہ ہی ایک باپ کا تخم ہو۔ رسول اور لارڈ تو دور کی بات ہے، سرکار گور شاہی پاک نے تو اتنے بلند مراتب پا کر کبھی خود کو ولی اللہ بھی نہیں کہا۔ محترم ناظرین، اس لعین بے بنیاد الیاس نے ایک اور بے بنیاد جھوٹ بول کر اپنے دامن کو رب کی لعنتوں سے مالا مال کیا کہ نعوذ باللہ سرکار گور شاہی پاک کی خالص توحیدی تبلیغ اکبر کے دین الہی کی نوعیت کا فتنہ ہے۔ اللہ پاک کی الیاس ملعون کی نسلوں پر بھی لعنت ہو، آمین۔ کیا الیاس ملعون یہ جانتا ہے کہ اکبر نے دین الہی بنایا جبکہ سرکار گور شاہی پاک خود کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی فرمایا کرتے ہیں؟ اکبر کے دین الہی میں تو اسلام، ہندو مت، مسیحیت، سکھ مذہب اور زرتشت مذاہب کے اصولوں کو یکجا کرنا تھا، جبکہ سرکار گور شاہی پاک تو ایسی تعلیم دیتے ہی نہیں، بلکہ سرکار کے غیر مسلموں کو بھی اللہ اللہ کرانے کے ثبوت یوٹیوب پر موجود ہیں۔ اکبر کے دین الہی کے فلسفے میں نہ تو اللہ پاک کا وجود مانا جاتا ہے اور نہ ہی انبیاء کا، جبکہ سرکار گور شاہی پاک تو اللہ پاک کے ہر بندے کے دل میں ذکر اللہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تبلیغ فرماتے ہیں اور تمام انبیاء پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ اکبر کے دین الہی میں تو تمام حلال جانوروں کا گوشت کھانا بھی ممنوع تھا، جبکہ سرکار گور شاہی پاک نے تمام حلال جانوروں کا گوشت شوق سے تناول فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء، تمام اولیاء اور کائنات کے تمام انسانوں کی لعنت ہو ڈالر کے اس پجاری الیاس کذاب پر کہ مسلمانوں کو اللہ کے ایک ولی سے گمراہ کر کے ذکر قلب جیسی عظیم نعمت سے محروم کرنے کا عظیم گناہ جاریہ کما رہا ہے۔ محترم ناظرین، الیاس لعنتی کا جیسا خمیر تھا، اس نے اس بار جھوٹ بھی ویسا ہی بولا اور ویسی ہی رب کی لعنت بھی کمائی۔ کہتا ہے کہ گوہر شاہی کی توحیدی تبلیغ مرزا قادیانی کی طرح اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے، نعوذ باللہ۔ شاہی دربار اس اندھے ملعون کو ایک بار پھر یہ معلومات دیتا ہے کہ سرکار گوہر شاہی پاک قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی نے نبوت اور مہدیت کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ سرکار گوہر شاہی پاک ختم نبوت پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے ایسے کوئی دعوے نہیں کیے جنہیں بتا کر یہ لعنتی کردار مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ سنیے سرکار گوہر شاہی پاک ہی کی زبانی ختم نبوت پر ایمان کا فرمان۔ حضور پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا،
اور جو بھی دعویٰ کرے گا ہمارے نزدیک وہ کافر ہے۔ محترم ناظرین، آگے دیکھیے کہ اس بدبخت نے قرآن پاک میں جا بجا تزکیہ نفس کے احکام کا کس ٹیکنیکل طریقے سے انکار کیا ہے۔ کہتا ہے کہ گور شاہی کہتا ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ نفس کو چھوڑ اور چلا آ۔ شاہی دربار اس ملعون کو بتاتا ہے کہ سرکار گور شاہی پاک نے یہ مفہوماً فرمایا ہے، بے شک قرآن پاک میں جا بجا تزکیہ نفس کے احکامات ہیں کہ جن کا انکار کوئی مسلمان نہیں کرتا سوائے اس لعنتی منکر کے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 8 میں حکم ہے کہ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ سبحان اللہ۔ سورہ فجر آیت نمبر 27 تا 30 میں ہے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس ہو اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں آ۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص دعا ہے کہ اے اللہ میرے نفس کو تقوی دے اور پاک کر دے اس کو، تو اس کا بہتر پاک کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنن ترمذی میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا مستقل محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد والی زندگی کی خاطر عمل کرے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ الیاس ملعون کا نفس ہی ناپاک ہے، تبھی یہ قرآن و حدیث میں بیان نفس کی اصلاح کا منکر ہے اور بے عقل بھی ہے کہ ڈالر کی لالچ میں رب کی لعنتیں بھی قبول کر لیتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کا منکر ہونے کے بعد الیاس ملعون نے اپنے باپ یونس کافر کے عقائد کو مکس کرتے ہوئے قرآن پاک میں بیان سینہ بسینہ علم یعنی علم لدنی کا بھی انکار کر دیا۔ استغفر اللہ۔ شیخ القاضی ثنا پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ التفسیر المظہری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 میں تحریر فرماتے ہیں کہ علم لدنی کے حصول کا ذریعہ قرآن کا باطن ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اطہر ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ کہف آیت نمبر 64 تا 68 میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے احوال میں لکھا ہے کہ تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ اس سے یعنی خضر علیہ السلام سے اس سے موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ کہا یعنی خضر علیہ السلام نے آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے کہ جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ جس علم شریعت اور علم لدنی یا باطنی علم کی تعلیم سرکار گور شاہی پاک فرما رہے ہیں وہ قرآن سے ثابت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ علم لدنی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، جسے رب چاہے اسی کو عطا ہوتا ہے، اور الیاس ملعون کے منکر ہونے کی وجہ سے اس کے بھی نصیب میں علم لدنی نہیں۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، قرآن و حدیث کے انکار کے بعد اندھے دل کے الیاس ملعون نے اللہ تعالیٰ کو القادر اور المصور ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ صرف چاند پر ایک انسانی شبیہ آ جانے کی وجہ سے اس بدبخت ملعون نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ القادر بھی ہے اور المصور بھی ہے، جب چاہے جہاں چاہے جس کی چاہے مصوری فرما دے۔ الیاس ملعون کے باپ داداؤں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے کا انکار کیا تھا۔
اور آج ان کی نسل کا ملعون الیاس نامی ایک بدبخت من جانب اللہ چاند پر شبی کا انکار کر رہا ہے، یعنی رب کی قدرت اور مصوری کا منکر ہو رہا ہے۔ چاند پر سرکار گور شاہی پاک کی تصویر نظر آنے کی گواہی لاکھوں لوگ دے رہے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ الیاس ملعون قرآن کے حکم کے مطابق خود تحقیق کر لیتا تو اسے سوال کرنے اور گمراہی پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ہم امام جعفر صادق کے قول مبارک کو بھی حق سمجھتے ہیں، اس لیے کہ علامہ اقبال نے اپنی تصنیف جاوید نامہ میں چاند کی وادی یرغمید پر ایک نہیں بلکہ 4 ہستیوں کی تصاویر دریافت کی جو پہاڑ پر کندہ ہیں۔ اب یہ کیا راز اور کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بہتر جانتی ہے۔ محترم ناظرین، جب سرکار گور شاہی پاک کی بارگاہ اقدس میں چاند کی شبیہ کے بارے میں سوال عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چاند کی تصویر من جانب اللہ ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن و حدیث، نماز اور دیگر ارکان ہی کافی ہیں۔ یہ تصویر غیر مسلموں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کے لیے ہے کہ وہ اس تصویر کو دیکھ کر رابطہ کریں تاکہ رب کا ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی انہیں نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ منظر بھی دیکھا جاتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں غیر مسلم اور کمیونسٹ سرکار پاک کی بارگاہ میں آ کر رب کے ذاکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منکروں کو ہم یہی کہیں گے کہ انہیں چاند کی تصویر پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ سرکار گور شاہی پاک چاند پر شبیہ کی تبلیغ نہیں فرماتے بلکہ خالص توحید یعنی ذکر قلب کی تعلیم اور تبلیغ فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، عبداللہ بن ابی اور ابو جہل کے مکس اچار یعنی الیاس ملعون نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک اور عظیم جھوٹ بول کر رب کی عظیم لعنت حاصل کی۔ جھوٹ بھونکتا ہے کہ ریاض احمد گور شاہی اپنے پیروکاروں کو حج پر جانے سے بھی منع کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، سرکار گور شاہی پاک اپنی جانب سے ہر سال لوگوں کو حج پر بھیجا کرتے تھے۔ اب بھی الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ سرکار گور شاہی پاک کے شہزادے قبلہ حماد سائیں گزشتہ سال اپنی فیملی اور ذاکرین کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے تھے، اور یہ بزرگ ہستی سرکار گور شاہی پاک کے والد محترم کی ہے کہ جن کا اسم گرامی الحاج فضل حسین شاہ صاحب ہے۔ نام کے ساتھ لفظ الحاج سے ہی اہل علم جانتے ہیں کہ جو مسلمان حج کر لے اسے الحاج بھی کہا جاتا ہے۔ الحاج فضل حسین شاہ صاحب المعروف ابا جی حضور کے مزار مقدس پر بھی آپ کے نام کے ساتھ الحاج واضح لکھا نظر آتا ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ سرکار گور شاہی پاک کے گھرانے کا شمار حاجیوں میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، تمام مسلمان بلکہ کفار بھی جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں جن میں ایک رکن حج بھی ہے۔ تو آئیے سرکار گور شاہی پاک ہی کے عنبری لبوں اور زبان شیریں سے 5 ارکان پر عمل کرنے کا فرمان مبارک سنتے ہیں۔ اللہ اللہ کو بسائے، بس یہ 5 وقت کی نماز پڑھے جو پڑھنی ہے، 5 رکنوں پہ عمل کرے، اپنے اللہ اللہ کرے۔ سبحان اللہ۔ سرکار گور شاہی پاک نے واضح فرما دیا کہ اللہ اللہ کو دل میں بسائیں، بس 5 وقت کی نماز پڑھیں جو پڑھنی ہے، 5 رکن پر عمل کریں اپنے، اور اللہ اللہ کریں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ثابت ہوا کہ کذاب الیاس ایک بہت بڑا ملعون یعنی لعنتی شخص ہے کہ جو یوٹیوب پر ڈالر کمانے کے لیے قرآن و حدیث اور رب کی قدرت کا انکار
اور اللہ کے ولی سے بغض اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے لعنتوں کے طوق اپنے گلے میں لٹکا چکا ہے۔ اسی لیے تو قرآن حالت جلال میں منکر الیاس ملعون اور اس جیسے تمام لوگوں سے پوچھتا ہے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، بغض گور شاہی پاک میں اللہ تعالیٰ نے الیاس ملعون کو منکروں میں شامل فرما دیا، تو معلوم ہوا کہ لعنتی الیاس کو سوائے رب کی لعنت اور ایمانی نقصان کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں، شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔